السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 81 سے 85 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہوئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خلاف رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، نہ تم نکلو گرمی میں، قل نار جہنم اشد حرا، کہو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کے ہوتے سمجھنے والے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹایا تجھ کو اللہ نے ایک گروہ کی طرف ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو اجازت لیں گے تجھ سے نکلنے کے لیے، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، تو کہو نہ تم نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور نہ تم لڑو میرے ساتھ دشمنوں سے، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، بے شک تم نے پسند کیا، تم راضی ہوئے بیٹھنے سے پہلی بار، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بیٹھو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، نہ تم نماز پڑھانا کسی ایک کی ان میں سے، یہاں جنازے کی بات ہے، کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ تم کھڑے ہونا اس کی قبر پر، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مر گئے اور وہ فاسق ہی رہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ تو نہ عجب لگے تجھے ان کے مال اور اولادیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور نکل جائیں ان کی جان اور وہ کافر ہی رہیں۔ یہاں فرح المخلفون، اللہ فرماتے خوش رہے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جنگ تبوک میں بہانوں سے اپنی جان چھڑا لی، جو پیچھے مختلف بہانے ان کے ہم جانتے ہیں، اور بہت سے، ہر بہانے کا یہاں اللہ نے ذکر کیا، ہر ایک ذکر نہیں کیا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ خود کو، یعنی اس جنگ سے جان چھڑا کر بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی نرم دلی کی وجہ سے ان کے عذر قبول کیے۔ اللہ فرماتی اب یہ جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں بہت خوش ہیں کہ ہمیں مصیبت میں جانا نہیں پڑا، گرمی نہیں سہنی پڑی، سفر نہیں کرنا پڑا، جنگ کی ٹینشن نہیں لینی پڑی، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ کے ایک بڑے موقع کو گنوا کے ثواب کے، تو یہ بہت خوش ہیں، یعنی ثواب کا اتنا بڑا موقع آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کا موقع ہے اور اللہ کی راہ میں مال لگانے کا موقع ہے، لیکن یہ خوش ہیں کہ ہماری جان بچ گئی، بلکہ خود بھی خوش ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے نہ جاؤ۔ اللہ فرماتے میرے نبی ان سے کو جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھنے والے ہوتے۔ یہ آیت مختلف، یعنی اگر دیکھیں تو ہمارے جو زندگی کے حالات ہیں، جب ہم کسی بڑے کام سے پیچھے رہتے ہیں یا دین کا کوئی کام نہیں کرتے یا خود کو سکون میں رکھتے ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں لیتے پڑھنے کی، یاد کرنے کی، پیپرز دینے کی، یا پھر روز گھر سے نکلنے کی، اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا پڑتا، اپنی زندگی کو اپ سیٹ نہیں کرنا پڑتا،
اور مطلب ایزی زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور بلکہ دوسروں کو بھی کہتے کیا مسئلہ ہے بھی گھر بیٹھ کے تم کر سکتی ہو. حالانکہ کرتے ہم گھر بیٹھ کے بھی نہیں، بہت سارے کام جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے اسی طرح کے لیم ایکسکیوزز کے ساتھ. تو وہ کوئی جنگ کا موقع ہو یا اللہ کی راہ میں کوئی جدوجہد ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ایفرٹ ایک نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس دور میں جدوجہد ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اٹھائے جس بھی حالت میں وہ ہے. کچھ بھی اگر انجوائے کر رہا ہے، سو رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اپنے آپ کو زبردستی اس طرف لے کے آئے اور اپنے نفس کو اس بات کی خوشی دے کے وہ اللہ کے آگے حاضری دینے جا رہے ہیں. تو یہ مشکل ہے، اور بہت سے جو نہیں نماز پڑھتے، جنہیں توفیق نہیں ملتی، تو انہیں کبھی ٹینشن بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جس بات کی ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے نا اس کا حل تو ہم نکال لیتے ہیں. اور اپنی ٹینشنوں کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے بہت سارے مطلب وجہ رکھی ہوتی ہیں. کچھ نہیں تو میڈیسن لیتے ہیں کہ ہماری ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے، دماغ ہمارا سکون میں آ جائے، ہم سو جائیں، نیند کی گولی لیتے ہیں. یا پھر بہت ساری ٹینشنیں جو ہیں ان کو دنیا کے کاموں میں، جیسے بہت شاپنگ کر کے یا گانے سن کے، ڈرامے دیکھ کے، اس طرح کی چیزوں سے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ٹینشن تو ظاہر ہے ہر حال میں انسان کو آتی ہی ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. لیکن وہ ٹینشن جو اللہ کی راہ میں آئے، وہ محنت جو اللہ کی راہ میں لگے، وہ گرمی جو اللہ کی راہ میں پہنچے، وہ ذہن کا مصروف ہونا جو اللہ کی راہ میں ہو، اور وہ خود کو جمانا اللہ کی راہ میں جہاں مشکل لگ رہی ہو، وہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے نا، اس میں تو کوئی نقصان ہی نہیں. باقی اگر ہم کسی بھی غلط طریقے سے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے، اور تیسرا ہم اللہ کے راستے سے دور ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی یہ چیزیں ہم زندگی میں ان سے انجوائے کرتے ہیں، جیسے ان لوگوں نے بات بنائی کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ غذا تو اللہ نے قرآن کی صورت میں آسمان سے بھیجی، کیونکہ روح بھی آسمان سے آئی. اور ہم بہت سارے لوگ نہ صرف خود کچھ محنت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو اللہ فرماتے لو کانوا یفقہون، کاش انہیں سمجھ ہوتی کہ کر کیا رہے ہیں. تو اپنی ان حرکتوں پہ ہنسنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، زیادہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک دفعہ کہہ لگاتے سنا. آپ نے فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم رو زیادہ ہنسو کم. تو چونکہ ہماری نظر میں آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اوجل ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو جو سامنے نظر آ رہا ہے اسی کو ہم انجوائے کر کے تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں. حالانکہ جو اوجل حصہ ہے اس کا مقصد یہ نہیں، اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو وہ آئے گا بھی نہیں. وہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہی پڑے گا اور اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے انہیں تو ہنسنا کم چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے. جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال جیسی ہیں کہ ان کو رونا پڑے گا. یہاں اگر ہنس بھی رہے ہیں تو وہاں رونا پڑے گا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اگر لوٹائے اللہ تجھے کسی گروہ کی طرف، یعنی ابھی کبھی پھر کبھی جنگ کا موقع آئے، کوئی دین میں نکلنے کا موقع آئے، تو چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جنگ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے، تو اب ان کے دل میں تھوڑا افسوس ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا. تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا اگر ساتھ جاتے. ایک تو منافقت یعنی ڈبل رول کھل کے سامنے آ گیا، دوسرا ملا بھی کچھ نہیں. تو اللہ فرماتے کہ اب کسی موقع پر تمہارے نکلنے کا ٹائم آیا نا تو یہ تمہارے ساتھ نکلنے کی اجازتیں مانگیں گے، کیونکہ اب احساس ہو گیا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہاں کوئی اتنی تکلیف سہنی نہیں پڑی. اور ہم ایسی ایک بڑی مطلب موقع سے دور رہے، ثواب کے لیے نہیں سی، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے خود کو سچا شو کرنے کا بہت بڑا موقع تھا جو ہم نے گنوا دیا. اللہ فرماتے ان سے کہنا فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں نکلنا تم نے، اور نہ ہمارے ساتھ مل کے کسی دشمن سے لڑائی کرنی. کیوں؟ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار جو تم اپنی خوشی سے بیٹھے رہے، تم بڑے خوش تھے پیچھے رہ کے دین کے اس کام سے ہٹ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات یعنی غزوے میں جانے سے ہٹ کے اور نہ جانے پر تم بہت خوش تھے، اب اسی خوشی میں ٹھیک ہے، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھو، اب ہمارے ساتھ نکلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے نا کہ اس وقت ضرورت بہت تھی لوگوں کی، سواریوں کی، ہر چیز کی، تب انہوں نے جان چھڑا لیا، اور اب جب دیکھا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوا تو اب دعوے کرنے آ گئے اور دل خوش کر دینے والی باتیں کرنے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایسا کوئی وقت آ بھی گیا تب بھی یہی کچھ کریں گے جو وہ پہلے کر چکے، چونکہ اپنے دعووں میں، اپنی باتوں میں یہ جھوٹے ہیں، اس واسطے انہیں ابھی سے کہہ دو کوئی ضرورت نہیں کبھی بھی ہمارے ساتھ نکلنے کی، رہو اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو بہت دفعہ ایسی بھی ہوتا ہے کہ کسی دین والے بندے کو کوئی اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے تو پھر دوسرے کا دیکھ کے ہوتا ہے کہ ہم بھی، بہت سے لوگ خوشی میں، جوش میں، کوئی تکلیف آ گئی ہے اور کسی نے، ایک بندے نے انہیں کہا ہے کہ نماز قرآن کی طرف آؤ تو وہ جوش سے آ بھی جاتے ہیں۔ جو ہی کوئی زندگی میں سکون ملتا ہے، یا مثلا اولاد نہیں تھی اولاد مل گئی، پیسہ نہیں تھا تو پیسہ آ گیا، جو بھی گھر نہیں تھا گھر مل گیا، وظائف سارے ختم، حتیٰ کہ نماز بھی بہت کم، اور قرآن تو دیکھا جائے گا پھر پڑھیں گے، بڑا ٹائم پڑا، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ تو ایسے جو مطلبی بن کے اللہ کے سامنے آتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور صالح عمل کے ساتھ جمے نہیں رہتے، یہ سب اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے پھر کبھی بھی نہ آؤ اس راستے میں، تو دیکھ لو تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی دیر تم اس دنیا کے مزے لیتے ہو، کتنی دیر تم اپنے پیسے کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنے گھر کو بچا کے رکھتے ہو، یہ ساتھ لگا کے رکھتے ہو، کب تک؟ آخر تو ہمیں چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اللہ نے فرمایا میرے نبی اب ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوانا، کبھی بھی اگر یہ مر جائیں، ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا اور اسی حالت میں مر گئے، فسق کی حالت میں، نافرمانی کرتے ہوئے ہی مر گئے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ نے پڑھایا تھا تو اللہ نے اس کے بعد اس وقت تو یہ کہا تھا کہ مانگو استغفار، یہ نہ مانگو اللہ نہیں بخشے گا، لیکن اب یہ جیسے کلیئر حکم آ گیا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائے خیر بھی نہیں کرنی۔ اس حکم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھانا، ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مختلف موقعوں پہ، پہلی ایک موقع پہ اللہ نے یہی فرمایا کہ کسی مومن کے لیے اور نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کریں جو مشرک ہیں۔ تو اب ہمیں، ہمارے لیے کسی پہ فتویٰ لگانا یا کسی کو منافق یا کافر کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دل کے حال اللہ جانتا ہے، ہمیں ظاہر پر معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ تو اللہ فرماتے میرے نبی ان کے مال اور اولاد سے حیران نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے انہی کے ساتھ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور مر جائیں اور کافر ہی رہیں، کیونکہ یہ مال اور اولاد یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر یہ دنیا میں کوئی نعمت کی رکھتی ہیں، درجہ رکھتی ہیں، تو اللہ کی احکام کی تعمیل میں اگر یہ رکاوٹ بن جائیں یا پھر دنیا کی غلط رسومات اور غلط حرکتوں میں یہ لوگ آگے بڑھ جائیں ان مال اور اولاد کی وجہ سے، تو پھر تو یہ ان کے لیے عذاب ہیں، تو اللہ انہی کے ساتھ ان کو عذاب دے گا اور یہ مر جائیں گے اور کافر ہی رہیں گے۔ تو دنیا میں کسی کا، کسی چیز کا زیادہ مل جانا، اچھا ہو جانا، کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے یا پھر وہ آخرت میں بھی اللہ کی انعامات کے حقدار ہوں گے۔ یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے بہت مالدار بھی ہوں جو بخشے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مالدار پکڑے جائیں، کیونکہ اصل تو اللہ کو پتہ ہے کسی کی نیت کیسی ہے، کسی کا دنیا میں یا دین کے معاملے میں بیہیو کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، کتنی کوشش کی انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے، کس سوچ پہ چھوڑا، کس کوشش میں چھوڑا۔ بے شک اولاد کے دل بدلنا ان ماں باپ کا کام نہیں ہے، لیکن اولاد کو دین کی طرف کتنا لگایا، ان کے لیے فکر کتنی کی، ان کے لیے دعائیں کتنی کی، دنیا کی زیادہ فکر تھی کہ آخرت کی زیادہ فکر تھی، ان کے اندر کس چیز کو پروموٹ کیا کہ دین اہم ہے کہ دنیا اہم ہے، یہ ساری کوششیں ہماری جو ہیں وہ اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی بھی
دور یہ کوئی بھی فتنہ دنیا میں آ رہا ہے تو جتنی تیزی سے فتنے پھیلتے ہیں اتنی تیزی سے ہمیں بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اولادوں کے لیے کوششیں تیز کریں، دعائیں زیادہ کریں، نوافل پڑھ کے، اور اچھے موقع تلاش کرتے ہی ان کو اچھی بات سمجھائیں، کیونکہ بعض اوقات بچے ہماری زندگی میں ہماری باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں ہماری ایک ایک بات ان کو یاد آتی ہے، اور بہت ساری ایسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد انہیں کی دعاؤں سے یا اللہ کی رحمت سے نیک ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے بہت اچھا صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ تو اس معاملے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور پوری دل جمی سے اس اپنی اولاد کے لیے کوشش اور دعا اور جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔